میں ایک مہمان کے طور پر نہیں بلکہ ایک میزبان کے طور پر آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو حضرات یہاں تشریف لائے اور اتفاق سے جو بات میرے دل میں تھی حضرت مفتی خالد محمود صاحب نے اس کا تذکرہ فرما ہی دیا۔ الحمدللہ یہ جو آپ حافظ قرآن بچوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ کوئی کام شروع کروانا چاہتے ہیں تو اس کا درد جو ہے مختلف لوگوں کے دل میں آ جاتا ہے اس کام کے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسا ہی سلسلہ اس ادارے کے ساتھ کیا جہاں پر یہ ہمارے نواسے محمد حسین نے حفظ کیا۔ یہ اتفاقی کو ان کا نام بھی میرے والد صاحب کے نام مطابق ہے۔ تو اس وقت ایک ایسا درد مشترکہ طور پہ اٹھا لوگوں کے دلوں میں کہ ان کو یہ محسوس ہوا کہ اس طرح کا ایک ادارہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھی مفتی جمیل خان صاحب وہ ہم سے سینئر تھے، مجھ سے مفتی خالد محمود صاحب سے 8 سال پہلے وہ فارغ ہو چکے تھے۔ کافی تنظیمی اور کام کا اور تجربہ تھا ان کے بچے ہو گئے تھے اور اب ان کو فکر یہ تھی کہ میں ان کو کہاں پڑھاؤں۔ صورتحال کچھ ایسی تھی کہ گھر کے اور بھائی بہن جو ہے وہ مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن بہرحال دین سے تعلق تھا اور مفتی صاحب نے دین مدرسے سے پڑھا تھا۔ ادھر مفتی خالد محمود صاحب کا بھی یہی حال تھا کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ عالم دین بنے تھے اور دوسرے بہن بھائی شاید نہ ہوں، کچھ تھے کچھ نہیں تھے، یعنی ماحول ایک طرح سے مشترکہ تھا۔ یہی حال کچھ میرا بھی تھا، لیکن جب وہ درد جو زیادہ محسوس ہوتا تھا وہ ان کو جن کے بچے یا پوتے یا نواسے ان کو وہ دیکھتے تھے کہ یہ اس انداز میں ان کی تربیت ہونی چاہیے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو اس کام کے ماہر تھے، جن کو درد بھی تھا اور وہ ان کے اندر صلاحیت بھی تھی، حضرت مفتی جمیل خان صاحب انہوں نے ذمہ داری سنبھالی۔ میرے والد صاحب ان کے دل میں بھی ایک درد تھا اپنے نواسوں پوتیوں وغیرہ پوتوں کو دیکھ کر، انہوں نے مالی ذمہ داری سنبھالی۔ حضرت مفتی ولی صاحب ہمارے استاد تھے، ان کا ماحول بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ انہوں نے اپنے گھر میں 3 بچوں کو ڈاکٹر بنایا، 3 بچوں کو انہوں نے عالم بنایا۔ تو آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ماحول تھا اس ماحول میں ایک مشترکہ درد تھا۔ جب اس درد کے ساتھ پھر جب کوئی فکر بھی آ جائے اور اس کے ساتھ کوئی عملی طور پر انسان ہمت بھی کرنے لگے تو اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق سب نے اس میں حصہ ڈالا اور الحمدللہ یہ ادارہ وجود میں آیا جس کا مفتی خالد صاحب نے اشارت تذکرہ بھی کر دیا۔ تو یہ جو بچے ہیں آج محمد حسین اور محمد حسین جن کا آج ختم قرآن ہے، یہ اس پہلے جو بیچ تھا، یعنی پہلا جو گروپ تھا جو ہمارے یہاں پڑھنے کے لیے آیا، اس میں مفتی ولی صاحب اپنا مفتی جمیل خان صاحب کی 3 بچے، بیٹا محمد، 2 بیٹیاں رقیہ مریم، یہ لوگ تھی، اور انہی میں میری بھانجی جو میری بیٹیوں کی طرح ہے طاہرہ، یہ بھی انہی میں کلاس فیلو تھی۔ تو وہ جو مفتی صاحب نے بات کی کہ جی وہ سلسلہ جو والد صاحب سے چلا اور میرے بھائی برادر محترم جاوید حسین کافی صاحب ان کی بچی عائشہ کی وہ آئی، مریم اور رقیہ جمیل صاحب کی بچیاں محمد بن جمیل وہ آئے، اور یہ طاہرہ مدثر یہ سب بچے آئے۔ تو آج آپ دیکھیں کہ یہ سامنے یہاں موجود ہیں، یہ انہی کے رشتہ دار ہیں، انہی کے بچے ہیں جنہوں نے حفظ قرآن کیا، اور آج انشاءاللہ آگے چل کر ان کے بچے بھی قرآن کریم حفظ کریں گے۔ میں بنی اخباب کا تذکرہ کر دیتا ہوں، وہ بھی اس لیے کہ وقت کی مناسبت سے یہ بات اس خاندان کے لیے بھی آ جائے اور اقرا کے لیے بھی ایک جو ہے وہ بشارت۔ یہ خواب مجھے اس کا گواہ میں اس کے والد صاحب اور میرے والد صاحب ہوا ہے کہ جب یہ اقرا شروع ہو گیا تھا تو
میرے والد صاحب نے ایک خواب دیکھا کہ یہ بولٹن مارکیٹ کا علاقہ ہے جو کاروبار، یہاں کاروبار یہی پر ہی تھا ان کا، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک ٹھیلا ہے اور اس ٹھیلے پہ مائک لگا ہوا ہے اور وہ اس پر کھڑے رہے ہیں، کھڑے ہو کر جو ہے وہ تلاوت کر رہے ہیں۔ تو ہمارے سب کے بزرگ حضرت مفتی ولی احمد صاحب تھے، تو انہوں نے حضرت مفتی ولی احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سے یہ خواب بیان کیا کہ مفتی صاحب میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میں تو اس سے منسلک نہیں ہوں قرآن وغیرہ پڑھنے سے، لیکن یہ کیا ہے مجھے تعبیر بتائیں۔ تو حضرت مفتی ولی احمد صاحب نے کہا کہ اس کی تعبیر جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو اقرا کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اور آپ نے جو اس کے بنیادی کردار ادا کیا ہے، تو یہ آواز آپ کو جو ہے الحمدللہ دنیا بھر میں لگا دی ہے، اور یہ ٹھیلا وغیرہ دکھایا گیا، یہ بتایا گیا کہ وسائل کے بغیر بھی یہ کام شروع ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آواز کو، اس منظر کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ گویا کہ آپ پورے عوام کے اندر، سب کے اندر یہ آواز لگا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ آواز آپ کی سب جگہ پہنچے۔ تو حضرت مفتی ولی احمد صاحب، والد گرامی حضرت حاجی محمد حسین کافری صاحب، اور پھر مفتی جمیل صاحب، یہ تمام حضرات بڑے بزرگ اور متحرک لوگ تھے، اور میں نے وہ پورا پس منظر آپ کے سامنے رکھ ہی دیا کہ جس میں جب درد آدمی کے دل میں اٹھتا ہے تو وہ درد دل جو ہے وہی اصل میں ایک طرح سے انسان کے لیے وہ ایک ہمت کا اور آگے بڑھنے کا کام دیتا ہے۔ تو بہرحال میں تو محفل کے میزبان کی حیثیت سے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے ہمارے داماد بھائی غلام محمد صاحب اور ان کی بچوں کے نانا، دادا، دادی اور دادی اور سب کی طرف سے میں آپ تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنی بیٹی طاہرہ کی طرف سے بھی آپ تمام مہمانوں کا، تمام خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے، اور خصوصیت کے ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر علماء کرام ہیں، مفتی حضرات کرام، جن سے ملاقات تو بہت زیادہ نہیں ہوتی، لیکن بڑی بات ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت مفتی خالد محمد صاحب سے تو آپ لوگ سب واقف ہی ہیں، ہمارے قاری فضل اللہ چترالی صاحب ہیں، پھر حضرت مفتی سعد پراچہ صاحب، مجھے کچھ عرصہ پہلے پتہ لگا کہ وہ کافی عرصے سے بیمار تھے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ میں ان کے پروگرام وغیرہ سنتا رہتا تھا، ملاقات بھی آج ہو جائے گی۔ اور ہمارے حضرت مولانا انیس یونس صاحب، اب تو باقاعدہ حضرت مفتی انیس یونس صاحب، ان کی نعت کا ایک خاص انداز یہ ہے کہ تقریر بھی ہو جاتی ہے اور بیان بھی ہوتا ہے، اور جو ہے وہ ترنم میں بھی ہمیں سنا دیتے ہیں۔ ان سب کا شکریہ، اور خصوصیت کے ساتھ میں 2-3 حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو بہت دور سے آئے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ایک علاقہ کہا تھا موریشس فری یونین، یہ سسٹر آئی لینڈ کہلاتے ہیں، یہ ساؤتھ افریقہ کے قریب ہے، یہ وہاں پر فرانس کی حکمرانی ہے، لیکن یہ ہے جزیرے۔ وہاں سے ہمارے پرانے ساتھی جو ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، اور ان کا نام بھی اتفاق سے حسین ہے، مولانا حسین صاحب تشریف لائے ہیں، مولانا صوفی ریاض صاحب تشریف لائے ہیں، ان کے گھر والے تشریف لائے ہیں اس تقریب میں۔ اور یہ وہ حضرات ہیں کہ جو حضرت مولانا بندوری صاحب، مفتی محمود صاحب، حضرت ہمارے جتنے اساتذہ کرام ہیں، مفتی وحید صاحب، باء اللہ شاہ صاحب، حضرت مولانا وزیر زمان صاحب، حضرت مولانا ادریس میرٹی صاحب، یہ پورا ایک وہ تھا بزرگوں کا ایک سارے تھے جو بندوری ٹاؤن کے، ان میں سے تقریباً سبھی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان بچوں کا حفظ قرآن ہم لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہم بھائی بہنوں کے لیے، حضرت اپنا بھائی غلام محمد صاحب، ان کی والدہ کے لیے، ان کے بھائیوں کے لیے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے۔ اور جو بچے اس محفل میں جو حضرات موجود ہیں اور ان کے بچے، اور اب تو پوتے اور نواسے نواسیوں پوتیوں کا وقت آ گیا ہے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ حفظ قرآن کی دولت سے نصیب فرمائے۔ تو بہرحال میں اس وقت بھی ہو گیا ہے، اس پہ ختم کرتا ہوں، اور یہ پروگرام مولانا انیس یونس صاحب دعاؤں پر اس کا انشاءاللہ اختتام فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔